بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنِ احْتَشَى الرَّجُلُ إِحْلِيلَهُ بِقُطْنَةٍ خَوْفًا مِنْ خُرُوجِ الْبَوْلِ وَالْحَالُ أَنَّهُ لَوْلَا ذَلِكَ الْقُطْنُ الَّذِي احْتَشَى بِهِ لَكَانَ يَخْرُجُ مِنْهُ الْبَوْلُ فَلَا بَأْسَ بِهِ۔ احتشاءً کسے سوراخ دے وچ کوئی شے تلنی پرنا، کسے خالی جگہ نو پرنا، انہوں کہندے نے احتشاء۔ سمجھ آئیے یہ معنی اس طرح انہوں تے لفظ احتشاء بولتے رہنا ہے، کنی باری ہونا ہے، لیکن معنی سمجھ آ گئے، سوراخ وچ کوئی شے ہونی۔ اگر احتشاء کیا رجل نے اپنی احلیل میں روئی کے ساتھ، چھوٹے پیشاب دی نالی وچ انہیں روح بلیٹ کے وچ پا دیتی، پائی کیوں؟ خوف کرتے ہوئے بول کے نکلنے سے، اور حالت یہ ہے کہ اگر وہ روئی جس کے ساتھ اس نے احتشاء کیا ہے وہ اگر روئی نہ ہوتی تو البتہ نکلتا اس سے بول، تو روئی نہ رک گیا۔ ایک کام کرنا فلا بأس بہی، کوئی حرج نہیں، بے اس طرح وچ روح رکھنی چھوٹے پیشاب دے نالے چ کوئی حرج نہیں، شرط یہ کہ بھی ہوندا انجے کہ پیشاب نکل جاتا ہے، تو جے کر رکھے تو پھر رک جاتا ہے۔ بلا کراہت، لہذا ایک کراہت نہیں، ایک کوئی اصل ہے نا بھی اپنی شرمگاہ نال کھیڈنے کو منع کیتا نہ شریعت نے، تے متا بھی اس زمرے وچ آوندا ہوے بھی نالی پڑ کے وچ روح پہ توندا تے کھیڈدا پیا جی، سمجھ آئی؟ تو ایک بھی اے مجبوری دی شکل ہے، بلکہ مستحب ہے یعنی یہ کام کرنا اگر شک میں ڈالے اس کو شیطان اکھے او قطرہ نکل گیا، کپڑے خراب ہو گئے، یہ ہو جے شک پائی رکھدا جی تے ہوندا کچھ بھی نہیں، تے لہذا ان دے واسطے مستحب ہے کہ کی کرے تاکہ انہوں اور واجب ہے ایک صورت میں کہ اگر نہ منقطع ہوتے ہوں قطرے اندازہ اتنا وقت کے وضو کر سکے اور نماز پڑھ سکے، مگر یہ روئی رکھنے کے ساتھ پیشاب رکتا ہے تو اب اس کو روئی رکھنا واجب ہے۔ گل سمجھی جی؟ اے ان کا نواں مسئلہ آ گیا، ایک بندے دے پیشاب دے قطرے نہیں رکدے تے جے کدے او اگر روح رکھ دے وچ نالی تے رک جاندے نے تے نہیں نکل دے تے ہن اس تے اے نماز دے ٹائم تے روح رکھنی تے پھر وضو کر کے نماز پڑھنی ہے، واجب ہے سکتے۔ گل سمجھی جی؟ وَقَذَا الْحُكْمُ لَوْ احْتَشَى دُبُرَهُ، اسی طرح اگر اس کو بڑے پیشاب کی جگہ میں کوئی تکلیف ہے کہ بھی اللہ تعالیٰ معاف کرے بھی بڑے پیشاب کے گزرنے نکلتے ہیں تو اگر وہ روئی رکھ دے تو حرج نہیں ہے، حرج نہیں ہے۔ گل سمجھی جائے؟ اللہ اکبر، سونے اللہ سونا سونے دا صدقہ مشکلات کو بچائے، صحتاں بخشے۔ اور اگر احتشاء کیا رجل نے اپنی احلیل کا روئی کے ساتھ، یہ جڑے شاہ والی جگہ ہے نا ساری، ان دا عربی چ نا ہے ذکر، ان دے وچ جڑا سوراخ ہے ان دا نا احلیل ہے جی۔ گل سمجھی؟ اے مطلب ہے جی روئی کے ساتھ خوف کرتے ہوئے بول کے نکلنے سے، اور حال یہ ہے اگر نہ ہو روئی، وہ روئی کے احتشاء کیا اس نے اس روئی کے ساتھ، اگر یہ نہ ہو تو البتہ نکل جاتا اس سے بول، اے جڑا کم کیتا سو بس کوئی حرج نہیں اس کے ساتھ۔ اگلی تفصیل بھی عرض کر دیتی ہے، چلو جی۔ اور اگر احتشاء کیا مرد نے اپنی احلیل کا روئی کے ساتھ خوف کرتے ہوئے بول کے نکلنے سے، اور حال یہ ہے کہ اگر نہ ہو روئی
وہ روئی کے احتشاش کیا ہے مرد نے اس کے ساتھ، احتشاش نہیں احتشاء، احتشا کیا ہے مرد نے اس کے ساتھ، تو البتہ نکل جائے گا اس سے بول، پس نہیں ہے حرج اس کے ساتھ، احتشاء کے ساتھ، اس احتشاء کے ساتھ جی، اور اگر احتشام مکروہ نہیں بلکہ مستحب ہے اور بلکہ واجب ہے، یہ تفصیل ہے، مستحب کب ہے، واجب کب ہے اور مکروہ کب نہیں جی۔ اور اگر احتشا کیا رجل نے اپنی احلیل کا روئی کے ساتھ خوف کرتے ہوئے بول کے نکلنے سے، اور آج یہ ہے کہ اگر نہ ہو روئی، وہ روئی احتشا کیا ہے رجل نے اس کے ساتھ، تو البتہ نکل جاتا اس سے بول، بس نہیں ہے حرج اس کے ساتھ۔ چل بن کیا ولا ينتقل وضوءه ما لم يظهر البول على ظاهر القطنة لعدم الحرج۔ اب روئی جو رکھی ہے احلیل میں، سمجھ آئی ہے کیا کیا ہے؟ روئی جو احلیل ہے، تو اندر سے اس کے ساتھ پیشاب لگ گیا روئی کے ساتھ، آیا وضو ٹوٹا ہے کہ نہیں؟ اور نہیں ٹوٹے گا وضو مولوی کا جب تک نہ ظاہر ہو بول روئی کے ظاہر پر، روئی کے وہ جڑی نالی دے باہرلے پاسے روح ہے دستی پئی ہے، وہ کدے گلی گلی ہو جائے تو ہون سمجھ آئی ہے، کیونکہ جب تک وہ سکی ہے نا تے دا مطلب ہے کہ پیشاب نالی دے وچ تے لے عدم الخروج ہے، تے جب تک نجاست محل تو نکلے نہ اس وقت تک اوندا حکم کوئی نہیں ہوتا جی، اوندا ہے مطلب گل سمجھیا کہ کوئی نہ ایک پیسہ تو مسئلہ آپ ڈال کے دھیان کری۔ اور نہیں ٹوٹے گا وضو اس کا جب تک ماں بمانا دام، جب تک نہ ظاہر ہو بول روئی کے ظاہر پر، وہ جڑا نالی دے نال باہرلے پاسے نظر آ رہا ہے جی، سمجھ آئی ہے؟ کیوں بھائی بوجہ عدم خروج کے، چونکہ نجاست تو کوئی نہ نکلی ہے جیسے لہذا وضو نہیں ٹوٹا۔ ہاں جی، اور نہیں ٹوٹے گا وضو اس کا جب تک نہ ظاہر ہو پیشاب کا، جب تک نہ ظاہر ہو پیشاب روئی بول روئی کے ظاہر پر عدم حرج کی وجہ سے، اور نہ ظاہر ہو اور نہیں ٹوٹے گا اس کا جب تک نہ ظاہر ہو بول روئی کے ظاہر ظاہر پر۔ وإن غابت القطنة ثم أخرجها أو خرجت هي بنفسها حال كونها رطبة انتقد وضوءه۔ اور اگر غائب ہو گئی روئی ساری تے پھر نکالا اس نے اس کو، یا نکل گئی وہ خود دراں حالے کہ وہ تر ہے، باہر جس لئے کڈ لے تے وضو ٹوٹ گیا، وضو کیونکہ لے خروج نجاست پایا گیا جی، وہ جڑا اندر نال پیشاب لگا باہر نکل آیا کہ کوئی نہیں، لہذا خروج نجاست پایا گیا تو ناقض وضو ہو گیا۔ کل سمجھیا اے مطلب با ان قلت، اگرچہ وہ تھوڑا سا بھی ہو، کیونکہ بولو براز میں تو مقدار نہیں ہے، اتنا نکلے گا تو، اور باہر توڑا اور مسئلہ ہے مالدہ، ناقض وضو ہونا اور مسئلہ ہے، ذرا کو بھی نکل آوے تو ناقض وضو ہو گیا ہے، سمجھ آئیے؟ اور بس مسئلہ نمبر مڈو چھوڑو، اور اگر نہ ہو تر بالکل سکی روح نکل آئی تو کیے لا ینتقل، کیے برخلاف جیسے کہ تیل، جیسا کہ تیل، کل سمجھیا بحلیل میں تیل ڈالا ہے تو فوراً باہر نکلا، کل پڑھے ہے نا، تو چونکہ نالی جو چھوٹے پیشاب کی نالی ہے وہ محلے نجاست نہیں ہے، محلے رطوبت ہے، پیشاب پیچھے گئے، کل سمجھیا ایسا بس دھیان کر، برخلاف اس شے کے جو غائب ہو گئی پچھلے حصے میں، کیونکہ نکلنا اس کا وضو کو توڑ دیتا ہے اگرچہ نہ ہو اس پر رطوبت، وہ سکی بھی نکل آتا میں، اس لیے کہ وہ شے مل گئی ہے اس کے ساتھ جو آنتڑیوں میں ہے، یہ اندر اندر ہے ساری، تو وہ جڑی شے ہے وہ آندر دے نال لگی ہے، اور آنتڑیاں جو ہیں وہ محلے قذر ہے، کیا ہیں؟ برخلاف قصبہ تو ذکر کے، برخلاف ذکر
قصبہ کہتے ہیں اصل کانے نو گنے نو ڈنڈی نو سمجھے. تو یہ مطلب ہے بھی جو ذکر کی ڈنڈی ہے نا برخلاف اس کے کہ اس یہ محل قذر نہیں ہے, یہ قذر میں نہیں گندگی. کل سمجھیا اے مسئلہ نمبر آگے. اور اسی طرح اگر نکلا تیل دوبر سے بعد اس کے کہ حکنا کیا اس نے تیل کے ساتھ تو ٹوٹ جائے گا وضو اس کا بلا خلاف. سمجھ آئی ہے, کیونکہ وہ اندروں آندرا دے نالوں ہو کے آئے تے آندرا محلے گندگی نے تے لہذا اور آندرا محلے گندگی اس واسطے نے کہ اے جڑا ہے نا بھی پانی پیتا ہے وہ پانی میدے چ گیا, میدے وچوں گردے چ جاندا ہے, گردے وچوں ہولی ہولی صاف ہو کے تے مسالے جمع ہوتا رہندا ہے, اگلی ڈالی وچ پیشاب نہیں ہوندا. سننا پے میدے دے وچ جڑا ہے نا باقی جڑا گند ہے وہ میدے وچوں جڑا نا مدانی رڑکیندی وچ تے جڑے خون دے ذرے نے وہ تاں کلیجے وال ٹر جاندے نے, باقی وہ آندرا والے پاسے ٹردا رہندا ہے. سمجھ آندی پئی ہے. یہ نہیں بھی جس ویلے بڑا پیشاب کرتا تے میدے وچوں یکدم نکل آندی, وہ آندرا نے وہ جنوں اس نا آشریا کہندے نے ال ویکھنا وہ فوٹو ویکھو نا آندر دا جڑا بنایا قیمت ڈاکٹر وہ انج کر کے وے یا جویں اے سی دے پیچھے نہیں لگا ہوندا دیکھ جا انج ہو. سمجھ آئی ہے. تو اون دے وچ او سارا گند جڑا ہے نا جی انج کر کے جمع ہوندا رہندا ہے جی, جڑا وچ کو ذرہ ہوندا باقی او نہ آندرا وچ اگے پیچھے مسام ادھر جا کے نکل جاندا ہے جی. تے باقی اس واسطے او آندرا جڑیاں نے ہر وقت محلے گندگی نے. کون آندرا بکرے نہیں کدی ذبح کیتے تے اون دے آندرے وچ مینگنا ڈب کڑیاں نے کہ نہیں باہر ہیں. اے مطلب ہے جی کون کوئی بھی کوئی کھانے چ پئی تے ایک ہی پوئی ہے کہ اے جڑے آندرا نے ایک ہی نے برخلاف قصبۃ الذکر. اے مطلب ہے گل سمجھی جی. جیسا کہ توڑ دیتا ہے احتقان فی الدبر روزے کو بغیر خلاف کے. پچھلے حصے میں اگر حکنا کیا اس نے تو کیا ہو جائے گا, کرتے ہی روزہ ٹوٹ جائے گا جی, کیونکہ اندر چیز داخل ہو گئی ہے. کیا ہو گئی ہے, داخل ہو گئی ہے جی. اے مطلب. اور اگر غائب ہوگی روئی پھر نکالا اس نے اس کو یا نکلی روئی خود بخود طرح حالے کہ تر تھی حال کون ہاتھ راتبتن تو ٹوٹ گیا وضو اس کا بوجہ نکلنے نجاست کے اگرچہ قلیل ہے, اگرچہ قلیل ہو ہم شابہ شابہ. اور اگر غائب ہو گئی روئی پھر نکالا اس نے اس کو یا نکلی خود بخود. نکالا کے دمان ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. یا نکلی خود بخود دراہانے کے تر تھی تو ٹوٹ جائے گا وضو اس کا بوجہ نکلنے نجاست کے اگرچہ کم. اور اگر غائب ہو گئی روئی پھر نکالا اس نے اس کو یا نکلی خود بخود درا حالے کے اتار تھی تو ٹوٹ گیا وضو اس کا بوجہ نجاست کے نکلنے کے اگرچہ کم ہو. ہاں اگلے سارے مسئلے سمجھ آ گئے ہیں کہ کوئی نہیں اگے جی. مطلب ہے کہ ذکر والے مسئلے میں تفصیل ہے, تر ہے تو ناقض ہے, خشک ہے تو نہیں. دوبر والے مسئلے میں مطلقاً وہ ناقض ہے جی. فَإِنِ ابْتَلَّ الطَّرْفُ الدَّاخِلُ مِنَ الْقُطْنَةِ وَلَمْ يَنْفُذِ الْبَلَلُ إِلَى الطَّرْفِ الْخَارِجِ مِنْهَا لَمْ يَنْتَقِدْ وُضُوءُهُ لِمَا تَقَدَّمَ. بس یہ مسئلہ پیچھے آ گیا. اور اگر تر ہو گئی طرف داخل روئی سے اور نئی نفوذ کیا تری نے طرف خارج کی طرف روئی سے جو نظر آ رہی ہے تو ابھی تک وضو نہیں ٹوٹا. کہتے ہیں یہ وہی مسئلہ جو پہلے گزر گیا ہے. وہ ہے نا اندر جب تک روئی تار ہے باہرلے پاسے تار نہیں ہوئی اس وقت تک جدو کڈے گا تو ادو. اور اگر تر ہو گئی طرف داخل روئی سے اور نہیں نفوذ کیا تری نے طرف خارج کی طرف روئی سے تو نہیں ٹوٹے گا وضو اس کا.
بابا جان اس شے کے جو گزر گئی ہے وہ کیڑی ہے؟ خروج نجاست کو نہیں پایا گیا کہ پایا گیا؟ نہیں پایا گیا۔ اے مطلب ہے چلو اور اگر تر ہو گئی طرف داخل روئی سے اور نہیں نفوذ کیا تری نے طرف خارج کی طرف روئی سے تو نہیں ٹوٹے گا وضو اس کا۔ ہاں جی، اور اگر تر ہو گئی طرف داخل روئی سے اور نہیں نفوذ کیا تری نے طرف خارج کی طرف روئی سے تو نہیں ٹوٹے گا وضو اس کا۔ اس لیے کہ بھی ابھی نجاست خارج شاہ جی نہیں اگے جی۔ وَإِن سَقَطَتْ بَعْدَ إِدْخَالِ طَرْفِهَا إِن كَانَتْ رَطْبَةً انتقض وضوءه وَإِن كَانَتْ يَابِسَةً لَمْ يَنتقض۔ اور اگر گر گئی روئی بعد داخل کرنے اس کی ایک طرف کے اندر داخل کی تھی تو پھر ڈگ پئی، اگر تر ہے تو وضو ٹوٹ گیا ہے، اگر خشک ہے تو وضو وہ مسئلہ جو پیچھے آیا ہے سمجھائیے، ذرا تفصیل ہوگی اس کی کھانے چ پئی۔ اور اگر گر گئی روئی بعد داخل کرنے اس کی طرف کے اگر ہے روئی تر وہ جی اندرلے پاسے سی تو ٹوٹ گیا وضو اس کا۔ کیوں؟ لخروج نجاست، خروج نجاست پائے گیا۔ اور اگر وہ روئی خشک تو نہ ٹوٹے گا وضو، اس لیے کہ خروج نجاست کو نہیں پایا گیا۔ ہاں جی شاباش۔ اور اگر گر گئی روئی بعد داخل کرنے اس کی طرف کے اگر ہو تر تو ٹوٹ جائے گا وضو اس کا، اگر ہو روئی خشک تو نہیں ٹوٹے گا۔ اور اگر گر گئی روئی بعد داخل کرنے اس کی طرف کے اگر ہے تر تو ٹوٹ جائے گا وضو اس کا، اور اگر ہے روئی خشک تو نہیں ٹوٹے گا وضو اس کا۔ ہاں جی۔ وَقَضَى الْحُكْمُ فِي الْقُرْصِ فِي النِّسَاءِ إِذَا سَقَطَتْ سواء كان القرص في الداخل أو في الخارج وإن كانت احتشت في الفرج الخارجي فابتلى داخل الحشو انتقد سواء نفذ البلل إلى خارج الحشو أو لم ينفذ۔ اچھا بھی یہ 3-4 مسئلے عورت کے متعلق ہے۔ کل مسئلہ سمجھا ہے ظاہر جی کہ یہ عورت کی اگلی شرمگاہ ہمارے پیدا ہونے کا محل ہے جی، اور اسی طرح ہے حکم عورت کے کرسف میں۔ کرسف سے کیا مراد ہے؟ وہ روئی کے احتشاء کیا اس روئی کے ساتھ عورت نے اپنے فرج کا، اس کو کرسف کہتے ہیں۔ اس کو اصل میں کرسف نام ہے مطلقاً روئی کا، سمجھ آئیے؟ تو پھر وہ جڑی مطلب ہے کہ بھئی عورت نے جو اپنے فرج میں روئی رکھی ہے اس کو کرسف کہتے تھے، سمجھیا؟ اس کا بھی مسئلہ اسی طرح ہے۔ کیا مطلب ہے؟ اب اس کی تفصیل سنو ذرا۔ جب گری وہ روئی، سمجھ آئیے؟ اذا ساقطت، جب گری، اگر ہے تر تو وضو ٹوٹ گیا ہے، اگر ہے خشک تو وضو۔ اور اسی طرح ہے حکم عورت کے کرسف میں، اور جمع نے امرد نسان، جب کہ گر جائے۔ ہاں جی، اسی طرح ہے حکم عورت کے کرسف میں، کرسف کون ہے؟ باہو القطنۃ اللتی، سمجھ آئیے؟ جب کہ گر جائے، اگر ہے خشک تو ٹوٹ جائے گا وضو، ٹوٹ جائے گا۔ اگر ہے تر تو ٹوٹ جائے گا وضو، اگر ہے خشک تو نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طرح حکم اور اسی طرح ہے حکم عورت کے کرسف میں، جب کہ گر جائے، اگر ہے تر تو ٹوٹ جائے گا وضو اس کا، اور اگر ہے خشک پس نہیں ٹوٹے گا وضو۔ بس ہوں دیکھا جی تنے کو میں سمجھائی سی گل بھی فرج داخل تے فرج خارج دسیا سی ایک دفعہ ہے برابر ہے کہ ہو کرسف فرج داخل میں یا فرج خارج میں، گل سمجھیے؟ فرج اس میں کوئی عرض نہیں، جہاں بھی رکھی ہوئی، یعنی جہاں بھی رکھی ہے جب نکلی ہے تو تر ہے تو کیا ہے، اور اگر مسئلہ جی، اور اگر احتشاء کیا عورت نے فرج خارج میں، کل سمجھیا، یوں رکھی ہے تو ظاہر ہے کچھ اندر ہے کچھ باہر ہے،
پس تر ہو گیا حشب کا داخل، جیڑی روئی فرجے خارج دے وچ رکھی ہو کی ہو گئی؟ تر ہو گئی. تو جب نکلی، اچھا خیر تر ہو گئی، وہ روئی تر ہو گئی تو ٹوٹ گیا وضو عورت کا. برابر ہے کہ نہ نفوذ کرے بلل حشب خارج کی طرف یا نفوذ نہ کرے. جی حشب جڑی روئی باہر ہے، گل سمجھیا ہے؟ تو مطلب عورت نے فرج خارج میں کچھ اندر ہے کچھ باہر ہے. جو اندر ہے وہ تر ہو گئی ہے، تو اگرچہ وہ باہر نفوذ نہ بھی کرے، مرد کے بارے میں تو پڑھا ہے نا کہ روئی رکھی ہے حلیل میں، جب تک تری باہر نہ ظاہر ہو، جب تک رکھی ہوئی ہے اس وقت تک وضو، جب نکالی ہے تو تر ہے تو وضو ٹوٹا ہے تو خشک ہے تو. لیکن اگر عورت نے فرج خارج میں کیا کیا ہے؟ رکھی ہے، تو لہذا جب وہ روئی جو رکھی ہے وہ تر ہو گئی ہے، اگرچہ جو باہر نظر آ رہی ہے وہ خشک ہے، تب بھی اس کا وضو، جبکہ مرد کی اہلیہ میں یہ مسئلہ نہیں ہے. گل سمجھیے؟ مطلب ذرا دھیان کریے کیوں بھی ٹوٹ گیا وضو؟ بابجا یقین ہونے کے خروج من الفرج داخل، کہ اے جڑی تری ایتھے فرج خارج وچ ہے نا، اے اندروں آئی، اے لہذا نجاست ہے، اے کی ہے؟ اور جو فرج داخل سے چیز آتی ہے وہ تو معتبر ہے انتقاض میں. کیوں؟ اس لیے کہ فرج خارج با منزل کلفے کے ہے. فرج خارج جڑا بندہ سنتی نہیں نہ بیٹھا، نکا بال ویکھا جڑا سنتی نہ بیٹھا ہے، ان دی اگلی جگہ چمڑا چڑھیا ہوندا ہے، تھوڑی جگہ لمکیا بھی ہوندا ہے، کون ویکھے ہیں؟ اے تو ویکھ جیڑا بندہ سنتی نہیں نہ بیٹھا، ان دے پیشاب دا قطرہ نکل آوے، سمجھ آئی ہے؟ تے اگاں اجے جڑا چمڑا باہر ہے ان دے وچ تے اتھوں جے باہر نہیں نکلیا تے وضو ٹوٹ جاندا ہے. وضو اس لیے کہ نجاست محل تو نکل آئی. گل سمجھی کہ نہیں؟ کی ہے نجاست محل تو ٹوٹ جاندی استقیاس ہے. اسی طرح عورت کی جو فرج خارج ہے، یہ بچے اس مرد کے شرمگاہ کے اوپر جو چمڑا ہے آگے، اس کی مثل ہے، اس کی تو اصل گندگی تو پیچھے ہے. تو لہذا جب فرج خارج میں تری ہے، فرج تری لگ گئی روئی کے ساتھ، اس کا مطلب ہے کہ پیچھے سے آئی ہے، تو لہذا کیا ہو گیا؟ وضو ٹوٹ گیا. گل سمجھیا؟ تو اے مسئلہ ہے کہ بھئی جس طرح پیشاب کا قطرہ احلیل سے نکل کر کلفے میں آ جائے وضو، اسی طرح عورت کے فرج داخل سے فرج خارج میں اگر آ جائے پیشاب وغیرہ اور باہر اگرچہ نہ نکلے تو اس کا وضو اہم. سمجھے جی گل؟ اچھا جی، بمنزل کلفہ کیا ہے؟ پس جیسا کہ ٹوٹ جاتا ہے اس شے کے ساتھ جو نکلی ہے ڈنڈی ذکر کی قصبے سے کلفہ کی طرف، اگرچہ نہ نکلے کلفے سے، اسی طرح اس شے کے ساتھ جو نکلی ہے فرج داخل سے فرج خارج کی طرف، اگرچہ نہ نکلے فرج خارج سے، تو کیا ہوتا ہے؟ عورت کا تو جڑی روئی رکھی فرج خارج وچ جدو تر ہوگی، ان دا مطلب ہے کہ اتنے گندگی ایسی اتنے لہذا ان دا وضو ٹوٹ گیا. جی اے مطلب برابر ہے کہ ہو کرسف داخل میں یا خارج میں. سمجھیا؟ دونوں صورتوں میں وہ روئی اگر خشک ہے تو وضو نہیں ٹوٹا، اگر تر ہے تو وضو ٹوٹ جائے. اور اگر احتشاء کیا عورت نے فرج خارج میں، بس تر ہو گیا حشب کا داخل. حشب اس چیز کو بھی کہتے ہیں جس چیز کے ساتھ کسی کو بھرا جاتا ہے، جی اس کو بھی حشب کہتے ہیں. اس وقت کوٹ سے تھلے جڑا لایا بچ اندر موٹا یا کپڑا گند بلا، اس کو بھی حشب کہتے ہیں. گوند والے کوٹ موٹا کیتا جاتا ہے، جی بھرتی کی گئی. جی کیا ہو گیا؟ بس تر ہو گیا حشب کا داخل، تو ٹوٹ گیا وضو عورت کا. برابر ہے کہ نفوذ کرے تری حشب کے خارج کی طرف یا نفوذ نہ کرے، کیونکہ یقین ہے کہ فرج داخل کو آئیے تے انتقاض وچ ایو معتبر ہے کہ فرج داخل سے فرج خارج کی طرف
اگر کوئی گندگی آ جائے جی وہ لکوریا یا پیشاب وغیرہ تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، کیونکہ فرج خارج یہ قصبۃ الذکر کے کلفہ کی طرح ہے جو سنتی نہیں بیٹھا ہوا۔ برابر ہے کہ ہو کسف داخل میں یا خارج میں، اور اگر احتشاء کیا عورت نے فرج خارج میں پس تر ہو گیا حشو کا داخل تو ٹوٹ جائے گا وضو عورت کا۔ برابر ہے کہ نفوذ کیا تری نے حشو کے خارج کی طرف یا نہیں کیا۔ برابر ہے کہ ہو کچھ صف داخل میں یا خارج میں، اور اگر عورت نے احتشاء کیا فرج خارج میں بس تر ہو گیا حشوہ کا داخل ٹوٹ گیا وضو اس عورت کا۔ برابر ہے کہ نفوذ کرے تری خارج حشوہ کی طرف یا نہ کرے۔ شاباش، چلو واما اذا احتشت في الفرج الداخل فحينئذ ان نفذ البلل الى خارجه اي خارج الحشو چل تو ٹھیک ہے، چل انتقد الوضوء والا فلا اي وإن لم ينفذ الى خارجه فلا ينتقد كما في حشو الاحليل۔ اور بہرحال جب احتشاء کیا عورت نے فرج داخل میں، سمجھائیے، بس اس وقت اگر نفوذ کر گئی تری حشب کے خارج کی طرف تو وضو ٹوٹ گیا، اگر نفوذ نہیں کیا خارج کی طرف تو وضو نہیں ٹوٹا، کیونکہ یہ احلیل والا مسئلہ ہے۔ کیا ہے؟ سمجھائیے، فرج داخل میں اگر احتشاء کیا ہے تو پھر جو اس سے باہر ہے اس کی طرف اگر تری نے تو رکھے ہوئے کی حالت میں وضو ٹوٹ گیا، نکالنے کے بعد اس کو دیکھا جائے گا نا کہ وہ تار ہے یا روڑا مکیا، تو رکھنے کی حالت میں اگر تری باہر نظر آ گئی ہے تو وضو، اگر نہیں ہے مطلب اور بہرحال جب احتشاء کیا عورت نے فرج داخل میں بس اس وقت اگر نفوذ کر گئی تری حشب کے خارج کی طرف، حشب وہ جی روئی اندر نہ ہے، کدی کتنا ہے، کدی کرسف ہے، کدی حشب ہے جی، وہ روئی جڑی ہے جی، تو ٹوٹ گیا وضو اس کا۔ اور وگرنہ یعنی اگر نہ نفوذ کیا اس نے حشب کے خارج کی طرف بس نہیں ٹوٹا، جیسا کہ احلیل کے حشب میں یہ تفصیل پڑ چکی۔ اور بہرحال جب احتشاء کی عورت نے فرج داخل میں بس اس وقت اگر نفوذ کیا تری نے فرج حشب کے خارج کی طرف تو ٹوٹ جائے گا وضو اس کا، وگرنہ یعنی اگر نہ نفوذ کیا حشب کے خارج کی طرف تو پس نہ ٹوٹے گا وضو۔ اور بہرحال جب احتشاء کیا عورت نے فرج داخل میں بس اس وقت اگر نفوذ کیا تری نے حشب خارج کی طرف ٹوٹ گیا وضو، وگرنہ پس نہیں۔ هذا الذي مضى كان في الخارج من إحدى السبيلين أما النجس الخارج من غير السبيلين فيوجب انتقاد الطهارة أيضا عندنا على التفصيل خلافا للشافعي الذي سيذكر على التفصيل الذي سيذكر خلافا للشافعي ومالك وذلك قلقه والدم ونحوهما من القيه والسديد۔ علامہ فرماتے ہیں علامہ حلبی علیہ رحمہ، یہ جو کچھ گزر گیا ہے نا یہ تو وہ تھا جو خارج من احد السبیلین ہوتا ہے، جو اس سے وضو ٹوٹتا ہے، تفصیل آ گئی ہے، گل سمجھیے۔ اب سبیلین کے علاوہ بہرحال نجاست وہ نجاست جو نکلے سبیلین کے غیر سے بس واجب کرتی ہے طہارت کے ٹوٹنے کو ہمارے نزدیک اس تفصیل پر جس کو ابھی مصنف علیہ رحمہ ذکر کریں گے، برخلاف امام شافعی رحمہ اللہ، امام مالک رحمہ اللہ کے۔ ان کے نزدیک سبیلین کا ما سوا ناقض ہے نہیں ہے، ان کے نزدیک
ہمارے نزدیک سبیلین کے ما سوا بھی چیزیں ناقض ہیں. سمجھ آئیا ہے؟ مثلا کون سی چیزیں؟ مثال کے طور پر جیسے قے اور خون زخم سے آ جانا، سمجھیا، اور ان دونوں کے مثل پیپ زخم چ پیپ نکل آنی، سدید یہ بھی جی پیلا پانی نکل آنا جی. گل سمجھی پہ؟ اے مطلب ہے الٹی آ جانی تے زخم کرو پھٹن تو خون نکل آنا، اندر چو گاڑی جی پیپ نکل آنی یا پتلا پیلا پانی نکل آنا جی. سمجھ آتی پی؟ قے تے سدید بچے قے ان نہیں قے ان وہ جڑی پیپ ہوندی گاڑی جی وہ ککے جے رنگ دی جی تے سدید جڑا چھالے وچ پتلا پانی تے پیلے رنگ دا ہوندا ہے او جی. گل سمجھی جی بھئی اے اگر نکل آوے تے ساڈے نزدیک بھی کی نے یہ وہ جو گزر گیا ہے تھا خارج من احد السبیلین میں اور فی کا معنی میں بہرحال نجاست جو نکلے سبیلین کے غیر سے پس واجب کرتی ہے طہارت کے انتقاض کو بھی. جس طرح خارج من سبیلین کرتا ہے اس طرح یہ بھی طہارت کو واجب کرتی ہے. جیز کن کے نزدیک؟ ہمارے نزدیک اس تفصیل پر جس کو ذکر کریں گے خلاف ہے واسطے امام شافعی اور امام مالک رحمہ اللہ کے. انہوں نے مثال دے دینے اور وہ کون او جڑا سبیلین تو ما سوا نکلے تو کیڑی شے وے بھی مثال دے دینے اور وہ جیسے قے اور خون اور ان دونوں کی مثل یعنی پیپ اور زرد پانی. چلو جی یہ وہ ہے جو گزر گیا ہے سبیلین کے خارج سبیلین کے خارج میں بہرحال نجاست وہ نجاست جو نکلے سبیلین کے غیر سے پس واجب کرتی ہے نجاست وضو کے طہارت کے انتقاض کو بھی ہمارے نزدیک اس تفصیل پر جو ذکر کریں گے. خلاف واسطے خلاف ہے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے. اور وہ کون جڑا الخارج من غیر سبیلین الخارج من غیر سبیلین اور وہ جیسے اور خون اور ان کی مثال ان دونوں کی مثال یعنی پی چلو اور پیلا پانی زرد پانی جی. یہ وہ جو گزر گیا تھا خارج من احد السبیلین میں بہرحال نجاست. شاہ جی حاض اللذی مدا یہ جو گزر گیا ہے اس خارج میں جو نکلنے والا ہے سبیلین میں سے ایک میں. مطلب یہ ہے سمجھیے گل اگو پڑھو. بہرحال نجاست وہ نجاست جو نکلے سبیلین کے غیر سے پس واجب کر دیتی ہے طہارت کے انتقال کو ہمارے نزدیک اس تفصیل پر جو ذکر کریں گے. خلاف ہے واسطے امام شافعی رحمہ اللہ کے اور امام مالک رحمہ اللہ کے. اور وہ جیسے خارج من غیر سبیلین اور وہ جیسے قے اور خون اور ان دونوں کی مثل یعنی پیپ اور زرد پانی. اے مطلب ہوں اس طرح دلیلہ سنیا جی مختصر یہ جڑا نا حدیث بیان کر کے نا بھی یہ حدیث ضعیف ہے سراوی پر یہ سوال ہے اجے چونکہ تہاڈا یہ مسئلہ نہیں ہے گا جی سمجھو گی بھی اجے صرف دلیل پڑھی جی اور پھر نہ سوال جواب پوچھوں گے. اچھا جی دلیل کہ سبیلین کا غیر بھی ناقض وضو ہے. خارج من غیر سبیلین نجاست تھک تے اکھاں دا پانی تے نک نہیں کناں دی میل نہیں مراد سمجھے سر دی جمعہ نہیں مراد کچھا تھلو پسینہ نہیں مراد بے وجود وچوں نکلے
سبیلین تو ما سوا ہووے تے ہووے بھی او نجس، ہووے بھی او بے کپڑے نو لگے تے کپڑا پلیت، بدن تے لگے تے بدن پلیت، سمجھ آئی یا او نجس بھی ہووے تے او ناقض وضو ہے، جویں او نجس ہے ایویں او اس تے دلیل بے او ناقض وضو ہے۔ سندا خون نجس ہے، پیپ تو پیلے پانی وغیرہ نجس ہے، گل سمجھیے اے مطلب اے نجس ہے۔ تے ہن سن دلیل اس پر واسطے اس حدیث کے جس کو روایت کیا دارقطنی نے من طریق سند ضعیف سے کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ وضو ہے ہر دم سائل سے، سمجھ آئے کہ نہیں؟ ہر دم سائل سے سبیلین وچ خون تے نہیں نکلدا، اوے عادت خون تے نہیں نکلدا تے دم سائل تے پھر کسی اور تھاں تو نکلنا آنا نہیں۔ اس واسطے حنفیہ دے نزدیک چونکہ حدیث پاک وچ سائل دی قید آ گئی ہے نا تو نکلے تو تھوڑا جا ٹرے تے تاں ناقض ہے، جے اوتھے ظاہر ہو کے رک جائے تے پھر ناقض نہیں جی۔ گل سمجھیا؟ اے دلیل ہے کہ جڑا خون نکلے اودے نال کی ہوندا ہے؟ وضو ہوندا ہے جی۔ تے پیپ تے زرد پانی شانی خون دے نال لائق نے، خون ہی بگڑیا ہوندا ہے نا کہ اور کچھ ہے ہوندی، خون ہی خراب ہویا ہے کہ روایت کیا اس کو ابن عدی نے کامل میں دوسرے طریقے سے الاخری اگے چل دیں نا جتنے حدیث آوے تیرے میں دستا تو باقی درمیان جو وضاحت ہے نا۔ بخاری شریف کی دوسری حدیث اس کی تائید کرتی ہے، وہ سنیں۔ حضرت عائشہ جناب سیدہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتی ہیں یہ عورت ہے فاطمہ بنت ابی حبیش، فاطمہ سمجھے یہ اور عورت ہے، یہ فاطمہ بنت جو ابو حبیش کی بیٹی ہے، فاطمہ بنت ابی حبیش آئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں، دھیان کری ذرا، پس عرض کی فاطمہ بنت ابی حبیش نے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب بھی وہ عورتیں جن کا نام فاطمہ ہے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی پاک کے سوا ہے ان کا نام لیتے ان کے باپ کا نام لینا ساتھ ضروری ہوتا ہے تاکہ سننے والوں کو مغالطہ نہ ہو، بات سمجھیا؟ اب تو آپ نے سمجھ لیا کون مراد ہے نا، تو جب بھی کچھ کسی کو مسئلہ سمجھانا ہو تو اس عورت نے عرض کی کہ یا رسول اللہ بے شک میں ایک عورت ہوں، کہ بے شک یا رسول اللہ میں ایک عورت ہوں مستحاضہ، پس نہیں پاک ہوتی میں، کہ یا رسول اللہ مجھے مسلسل خون آتا رہتا ہے، مسلسل خون آتا رہتا ہے، کیا آفا آدع الصلاۃ آدع کیا پس چھوڑ دوں میں نماز کو؟ اے مسئلہ پوچھا انہیں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہیں، محض یہ کون اے جڑا حیض تو علاوہ جڑا خون آ رہا ہے، ذالک ارقن یہ اندر رگ ہے وہ پھٹتی ہے جس سے اس سے خون آتا ہے، ولیست بالحیضۃ یہ حیض نہیں ہے، اب سمجھیے اندر کیا ہے، پس جب حیض آئے پس فدع الصلاۃ چھوڑ دے تو نماز کو، پس جب حیض ختم ہو جائے پس دھو تو اپنے آپ سے خون کو، سمجھ آئی آپ؟ تے اگوں جڑا نا وہ ہاں تے اگلی روایت وچ ہے ثم تودعی پھر کیا کر توں ہر نماز کے لیے ہر حتیٰ یجیء ذالک الوقت حتیٰ کہ آ جائے وہ وقت، کون سا؟ وہ حیض کا، یعنی حیض کے اگو حیض کی تفصیل آ جائے گی، جو عورت مستحاضہ ہے اس کو ایام حیض مقرر کرنے کا طریقہ کار کیا ہے وہ تفصیل آگے آ رہی ہے، تو جب حیض کے ایام آ جائے چھوڑ دے نماز کو، جب گزر جائے تو اپنے آپ سے خون دھو یعنی غسل کر، اس کے بعد ہر نماز کے لیے تو وضو کر، کیا کر؟ ففی قولی علیہ الصلوۃ والسلام، ہن دلیل دیکھو دلیل کیویں بنی، انما ذالک ارقن کیے فرمایا یہ رگ ہے، تو بعض روایات میں یہ لفظ ہے دم و ارقن یہ رگ کا خون ہے، کل سمجھیے؟ اب دیکھیں جو فرج سے نکل رہا ہے وہ اندر سے ایک رگ پھٹی ہے جس کا خون نکل رہا نکل سمجھے اندر سے خون نکل رہا ہے،
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو حکم فرما رہے ہیں ہر نماز کے لیے وضو کرنے کا، تو یہ اشارہ ہے نا طرف اس بات کے کہ رگ کے خون کا نکلنا اس کو نقض طہارت میں اثر ہے۔ اینی گل سمجھ آئے کہ کوئی نہیں مولوی ظہور؟ کنی گل کہ اندر اگر کوئی رگ پھٹے تو ان دا خون نکلے تو سونے جو فرمایا اگرچہ نکلا تو شرمگاہ چوں میں، لیکن ایک سونے جی وضاحت کیتی ہے وہ کی فرمایا کہ اندر ایک رگ ہے، یہ حیض نہیں ہے، وہ پھٹدی ان دا خون جاری رہندا ہے، تو فرمایا کہ رگ دا خون ہے نا، تو لہذا رگ دا خون صرف اتفاق ہے بھی شرمگاہ والے پاسوں نکلیا، کسی اور پاسوں نکلے تو نکلنا تو خون نہیں ہے نا، تو پھر لہذا خون خروج یہ دم عرق جو ہے، دم عرق اس کو دخل ہے کس میں؟ اس کو تاثیر ہے انتقاض میں، جن بھی خون نکلتے رگاں چوں نکلتے نے کہ سنتے ہو خون سارا کھندے وچ مولوی نعمان رگاں وچ ہی جتوں بھی کوئی ٹک لگتا ہے تو رگ ٹکی جاتی ہے تو خون نکل لگ پیندا ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ ثابت ہو گیا کہ رگ کا جو خون ہے اس کو انتقاض میں تاثیر ہے۔ یہ دوجی دلیل ہی ساڈی سمجھیے گل ایشا بس یا اعتراض ہے کہ یہ جو لفظ ہے نا تودعی، یہ تو جناب عربہ کا لفظ ہے جی، تو اس کا جواب یہ ہے کہ سوڑے ہو جناب عربہ حدیث پہ نقل کرتے نے، جناب عربہ جڑے نے یہ وہ جڑی عورت صحابیہ فوت ہو چکی ہے انہوں انہاں ہن قبر میں جا کے حکم فرمانا کہ تو وضو کر، چل سمجھے پہ جنہوں نے یہ سوال کیا نا کہ تودع ایک لفظ جناب عربہ نے اپنی طرف سے لکھایا ہے، تو انہوں نے جواب یہ کہ سونیو یہ توجہ جناب عروا نے وہ تو عورت صحابیت فوت ہو گئی ہے تو انہاں انہوں ہن جا کے آخنا بھی کی کر تو، لہذا یہ لفظ حدیث دا ہے کیڑا تودعی والا جی، گل سمجھی آ اے میرا مطلب ہے ودفع بین المخاطب، خطاب فرمانے والے اس عورت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، حضرت عروا تھوڑے ہی ہیں جی، تاکہ ہم کہیں کہ یہ توجہ جناب عروا کا کلام ہے جی، یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کلام کے ناقل ہیں جی، گل سمجھیا، اور اسی حدیث کو جناب ترمذی نے بھی روایت کیا ہے، گل سمجھیا، ولم يحمله على ذلك ولفظه وتودع لكل صلاة، اور ترمذی کا لفظ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وضو کر تو ہر نماز کے لیے حتیٰ کہ آ جائے وہ وقت کون سا، وہ حیض والا، تو ترمذی نے کہا یہ حدیث صحیح بھی ہے۔ اور دلیل تیسری ابن ماجہ کیڑی شاید دلیلاں دے رہے ہیں، خارج من غیر سبیلین جو نجس ہے، نجاست یہ ناقض وضو ہے، شاہ جی خارج من غیر سبیلین نجس یہ اس دلیلہ۔ تیسری دلیل ابن ماجہ کی روایت ہے سند کے ساتھ، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا وسلام اللہ علیہا سے پوری سند بیان کی ہے، تو آپ فرماتی ہیں کہ آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ بندہ جس کو پہنچے قے یا نکسیر یا قلس ایک پیلا پانی یا مزی، پس چاہیے کہ پھر جائے، پس چاہیے کہ وضو کرے، اور پھر چاہیے کہ بنا کرے اپنی نماز پر، وَهُوَ فِي ذَلِكَ حالانکہ وہ نماز میں ہی ہے جب تک کلام نہ کرے، سمجھیا۔ دار قطنی کی روایت میں یہ لفظ ہے ثم لِيَبْنِ عَلَى صَلَاتِهِ مَا لَمْ يَتَكَلَّمْ، جب تک کلام نہ کرے اپنی نماز کو آ کر دوبارہ شروع کر سکتا ہے، گل سمجھیا۔ ہن اے دیکھو سونیو جے کر کے نکسیر قلس، چلو مزید نکلی شرمگاہ وچوں، سمجھ آئی اے باقی جڑے تین چیزاں نے یہ تو شرمگاہ چوں نہیں نکلیاں، تے ان دے بارے کیوں سونے فرمایا کہ جا کے کی کرے ہو وضو کرے، کی کرے وضو کرے جی، تو لہذا تاں ہی حکم ہے جی کی ہے نجس ہے، نجس دی گل ناقض وضو ہے کی نے گل سمجھیے۔ اے جڑا ہے پنے دے وچ اے بے فال یتودع، بعد نے اس کا معنی یہ بیان کیا ہے اور کچھ رد پہ کر دینے کہ بھئی او سما نوکیلا نشافی، اور اگو بچ غلط آ گئی نا، اگر نظر آئے کون آیا، پھر نقل کیے گئے امام شافعی رحمہ اللہ سے آپ فرماتے ہیں
کہ اگر یہ حدیث صحیح ہو جائے جو پڑھی ابھی ابن ماجہ کی، تو وہ کہتے ہیں یہاں فل یتوضا کا معنی ہے بھی جا کر وہ اپنا خون دھو لے جو اس کے ناک پر لگ گیا یا الٹی آ گئی وہ دھو لے، نہ کہ نماز والا وضو مراد ہے۔ یہ شرح کی حدیث کی کنہوں نے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ سونے اس شرح سے نہ مننے، وگرنہ یہ جب بغیر وضو کرنے نماز، اگر اس کا وضو ٹوٹا نہیں ہے تو یہ نماز سے پھر کر دوسری جگہ چلا گیا ہے، عمل کثیر کر رہا ہے، تو نماز ہی باطل ہو گئی۔ کیا ہو گئی؟ نماز کپڑے پہ دھونا تو خون پہ صاف کرنا جی، سمجھ آتی پی؟ اگر اس وضو سے مراد کیا لیں؟ نقصیر نقشک تول رہے گندا لگتا پہ، مراد وضو کرنا نہیں، وضو سلامت ہے، تو کہتے ہیں یہ تو عمل کثیر پایا گیا نماز کے اندر جی، کہ کوئی نہیں پایا گیا، بمب نکل گئی ٹوٹ کے ٹوٹیاں تو چلا گیا، تو نک پہ صاف کرتا ہے، شو پہ کرتا ہے جی۔ اچھا جی، تو لہٰذا اب تو بنا جائز ہی نہیں ہونی چاہیے جی، بنا ایشا بس ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اس حدیث میں مزی کا بھی تو ذکر ہے، اب پھر مزی کے بارے میں یہی کہیں گے کہ صرف اس کو دھو کے آئے، سمجھائیے، جبکہ مزی میں تم بھی کہتے ہو کہ وضو، تب آدھی حدیث میں مانا یہ کریں فال یتوضا کا کیا خون صاف کرے، اور آدھی حدیث میں یہ مانا کرے کہ کیا کرے وضو کرے، یہ ذرا مشکل ہے، گل سمجھی؟ اچھا جی، اگے بہنا باقی بچے کہ جملہ ہے کہ بل مرسل عندنا مقبولتن، یہ سیکا بندہ جو ہے نا وہ اس کی زیادتی مقبول ہوتی ہے، اور مرسل ہمارے نزدیک مقبول ہے، اور جمہور علماء کے نزدیک بھی حجت ہے جی۔ وقد اخرج ابو داود و ترمذی و نسائی، ان تینوں نے ذکر کیا ہے حسین معلم سے، یہ اپنا ہے محدث ہے، تقریباً سارے جتنے یہ کتابوں والے استاد ہیں سب کے تقریباً سند میں آتے ہیں حسین نام ہے، تو وہ معلم استاد کے نام سے مشہور ہو گئے تھے، اس لیے جب ان کا نام آتا کہتے ہیں حسین معلم۔ عربی جو استاد معلم کہتے ہیں نا، معلم نہ نہیں سی ہوں، سمجھائیے، تو کی نام بن گیا اب شہرت ہو گئی، وہ پھر نام چلتا ہے حسین معلم۔ انہوں نے اپنی سند کے ساتھ ذکر کی، چلتے چلتے یہ ہے کہ انہو علیہ، حضرت ابو درداء سے روایت ہے کہ انہو علیہ الصلوۃ والسلام فتح ودع، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قے فرمائی اپنی شان کے مطابق، پس وضو کیا، تو یہ فعل آ گیا، یہ کیا آ گیا؟ پہلے قول آ گیا تو ہن سرکار دا فعل آ گیا۔ تے یہ کہتے ہیں اپنا یہ معدان بن ابی طلحہ، کون؟ یہ کہتے ہیں کہ میری ملاقات ہوئی جناب ثوبان سے، کن سے؟ دمشق کی مسجد میں، پس میں نے ذکر کیا ان کو کہ جناب ابو درداء تو یوں بیان کرتے ہیں، تو فقالا سادہ کا، تو حضرت ثوبان نے کہا کہ ابو درداء تینوں پتر سچ دسیا ہے، ٹھیک ہے، اس وقت وآنا سبب تو علیہ ودو آہو، اس وقت وضو کران والا تو میں ہی سب کھول کے، کون کہندے نے؟ ثوبان کہندے نے کہ تینوں ابو درداء نے جڑی گل دسی ہے نا بھی سونے طے فرمائی تے کہ کیتا وضو کیتا ہے سچ ہے، اس واسطے کہ اس وقت پانی پان والا تو میں سا جی، گل سمجھیے، اے مطلب ہے جی۔ ترمذی نے کہا کہ یہ حدیث صحیح ہے جی۔ وما رواہ دارقطنی، اور حدیث اور دلیل کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے احتاجما، یہ اصل سوال ہے، احتاجما وصلی ولم یتوضا، یہ اب بطور سوال حدیث ہے، کل سمجھی نہ، اس سے پہلے بھی کہے، پہلے بھی حدیث ہے، یہ تو آگے نا، اصل یہ میں جو انداز ہے امام طحاوی کا کہ پہلے دلیلیں ذکر کرنی حدیثیں جو دوسرے ائمہ کی دلیلیں ہیں، پھر اپنی طرف سے حدیثیں پیش کرنی، پھر محاکمہ کرنا، تو یہ چونکہ یہ اتنی بڑی تو کتاب نہیں ہے نا، یہ ضروری باتیں۔ اب جو ہم نے دلیلیں دی ہیں شاہ جی، ان پر سوال، ان کے خلاف پہلی دلیل جنا کہ تمہیں فائدہ ہو جائے، پہلی دلیل یہ ہے کہ فلا یعارضہ المضی علی الصلاۃ من الصحابی الذی جرح فی الصلاۃ، جنگ دا موقع سی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرمان لگ پے، باقی صحابہ کرام تو دو صحابہ نو فرمایا کہ صحابیاں نو کہ تساں پہرا دینا ہے، وہ دوویں پہرا دیندے پے سن تے اچانک ایک کافر پرلے پاسوں آیا، ایک صحابی سو گئے تے ایک جاگدے رہے، انہیں آ کے تے نیزہ ماریا، دوروں تیر ماریا، تیر لگا، خون وگن لگ پیا، نماز پڑھ دے رہے، پھر انہیں ماریا، وہ ذرا سخت لگا تو پھر وہ آندے نے کہ میں نماز توڑ کے دوجے سنگی نو اٹھایا کہ میرا ذرا زخم بڑا لگ گیا، تو اس ذرا جاگ دھیان کر کو بندہ ہے،
ہوں یہ تو گل جسے واقعہ سناؤ تو انج نہ بھی جنہوں کی جرت نو سلام، لیکن کہ پہلے نیزے اتنے ہو نماز پڑھتے رہے، یہ مطلب ہے کہ خون کا نکلنا ناقض وضو، فقہات ان دلیل بنانی ہے نا، گل سمجھے پے کہ وہ مثال دیتی ہے کہ بھی صحابی زخمی ہو گئے لیکن نماز پڑھتے ہیں تو پتہ چلا کہ خون کا نکلنا نہیں ہے جی، ہے مطلب ہے، گل سمجھی۔ اور دوسری دلیل کہ بھئی ناقض وضو نہیں ہوتے یہ چیزیں، وہ یہ ہے کہ دار قطنی میں ہے کہ حجامت وہ پچھنے لگوائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور نماز پڑھی اور نیا وضو نہ فرمایا، اور نہ زیادتی فرمائی محاجم کے غسل پر، صرف جتھے وہ پچھنے لگوائے صرف اونی تھان دھوتی اور وضو نہیں کیتا۔ انہاں کو پتہ لگتا ہے کہ خون کا نکلنا، تو اس کا جواب ہے کہ یہ ضعیف ہے۔ کیا ہے؟ تو جو پیچھے حدیثیں آئی ہیں اور ترمذی شریف کی وہ صحیح ہے، یہ اس کے معارض نہیں ہو سکتی، یہ اس کے بس سمجھی کہ نہیں۔ اور دلیل ہماری روایت کی ہے امام بہقی نے خلافیات میں عنہ علیہ الصلوۃ والسلام کہ آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اعادہ کیا ہے وضو کا، نہ سرکار نے فرمایا کہ یعاد لوٹایا جائے وضو 7 چیزوں سے، کیا کیا جائے؟ بول کے قطروں سے، دم سائل سے، قے سے اور 10 سے، جب کہ منہ بھرے، اور سونے والی کی نیند سے، اور نماز میں رجل کے قہقہ سے، اور خروج دم سے۔ یہ حدیث پاک ہے جی، ان چیزوں سے کیا کیا جائے؟ وضو کیا جائے۔ تو کہتے ہیں کہ دلائل ہمارے بھی ہیں، دوسری جانب بھی دلائل ہیں، لیکن ہمارے دلائل کبھی ہیں، لہذا یہ ناقض ہیں۔ لیکن کہتے ہیں ولو فورزا، اگر فرض کر لو کہ تعارض آ گیا ہے تو تعارض کا قانون ہے اذا تعارضا تساقطا، جب دونوں حدیثوں میں تعارض آ جائے اور ان کا حل نہ ہو سکے تو پھر دونوں پر عمل نہیں ہوتا، تو کہتے ہیں کہ پھر قیاس کی طرف رجوع کریں گے۔ کس کی طرف؟ قیاس علی الخارج من السبیلین، علی السبیلین پر، اس کی طرف کیا کریں گے؟ رجوع کریں گے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ خروج نجاست مؤثر ہے زوال طہارت میں۔ ایک گل سچی کو نہیں مولوی ہو کہ کوئی نہیں، کون یہ کیا ہے؟ کہتے ہیں یہ قدر اصل میں تو ہے، اصل کون ہے؟ خارج من السبیلین، سبیلین میں جو کی نکلتا ہے وہ نص نال ثابت ہے کہ نہیں کہ کی ہو ناقض وضو ہے۔ تو جب یہ ہے تو جو باقی بدن سے نجاست نکلی ہے تو وہ بھی تو نجاست بھی ہے، اس میں خروج بھی پایا گیا ہے، تو اس والی بات تو پائے گی اس میں کہ کوئی نہیں پائے گی، کیا نجاست بھی ہے اور بدن سے خروج بھی پایا گیا، تو پھر وہ بھی تو ناقض ہونی چاہیے کہ یہ قیاس ہے۔ یہ یعنی اگر قیاس کی طرف جائیں تو پھر بھی یہ ناقض وضو بنتے ہیں، اس لیے کہ جو سبیلین سے نکلتا ہے وہ کیا چیز ہے؟ نجاست، بدن سے خروج، نجاست کا یہ ناقض وضو ہے۔ تو یہ باقی جو نکلے ہیں پیپ، خون وغیرہ، یہ کیا ہے؟ مطلب ہے مسئلہ سمجھ آیا جی کہ ہمارے نزدیک سبیلین کے ما سوا سے جو نجاست نکلتی ہے وہ بھی ناقض وضو ہے، اس پر دلائل ہے۔ ویسے تو چا سارے دلائل تو پھر تابی شریف پڑھیے تو پھر گنا جی بندہ بالکل جناب انگلے منہ پا لیتا ہے۔ سبحان اللہ۔